لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ واعظ فرمایا، بہت اچھا بیان کیا. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں. کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا کو نہ بھایا. میں لفظ میں جو ہے اللہ کو پسند نہیں آتا. اب دیکھیے اللہ کے نبی ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، پسند نہ آیا، اللہ کو نہ بھایا. اور حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے، تم سے بھی زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا کہ اللہ کو بندہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ہاں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا شوق ظاہر فرمایا اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے. خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو پا لیا. خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ مستفید ہوں. حضرت خضر نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے. کیوں؟ میں کچھ ایسے کام کر دوں گا جسے دیکھ کر آپ کو صبر نہ ہوگا، آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے. خضر علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں چاہے کچھ کروں آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے، دخل نہ دے. فرمایا منظور ہے اور آپ ساتھ رہنے لگے. ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے. کشتی والے نے حضرت خضر کو پہچان کر مفت بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور اعتراض کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی جس نے بٹھایا بھی ہمیں مفت ہے، یعنی ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا. آپ نے کشتی توڑ دی. حضرت خضر بولے موسیٰ میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا، میں پہلے ہی بتا دیا تھا اے موسیٰ آپ کو صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہوں گا. پھر چلے تو رستے میں ایک لڑکا ملا. حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، اس لڑکے کو مار دیا. حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے اے خضر یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بچے کو مار ڈالا. خضر بولے موسیٰ آپ پھر بولے جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے. حضرت موسیٰ فرمانے لگے ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا. چنانچہ پھر چلے تو ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے موسیٰ و خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا گاؤں والوں سے کہ ہمیں کچھ کھانا کھلا دو، ہم آپ کا مہمان ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. اس گاؤں میں سے ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی، یعنی ایک ایسا گھر تھا
جس کی دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور یہ خضر اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیوار قائم کرنے لگے ہیں۔ جو دیوار گر رہی ہے اسے سیدھا کر رہے ہیں، لیکن یہ گاؤں والے نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا۔ یہ دیکھ کر پھر بول اٹھے، اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے، موسیٰ بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جائیے جو میں نے کام کیے نا، ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جائیے۔ وہ جو میں نے کشتی کو توڑا تھوڑا سا توڑ دیا، تو اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ یعنی جو کشتی اچھی ہوتی، ظالم بادشاہ کیا کرتا، اسے چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا، کوئی نقص ہوتا، تو اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا، میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی، اور وہ دوسرا جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اس لڑکے کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر نکلے گا، اور یہ لڑکا بڑا ہو کر کیا نکلے گا، کافر ہو جائے گا، اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ڈرا یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر نکلے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی کی محبت میں کہ ماں باپ بھی کافر ہو جائیں۔ تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنہ سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، 2 یتیم لڑکے تھے، ان کی یہ دیوار تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا صالح تھا، ان کا جو باپ تھا نا بہت بڑا صالح تھا، نیک انسان تھا۔ تو رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تھی ان کی حکمت جو آپ نے دیکھیں۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، علم دل حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن یا کافر ہوگا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کرنے خدا ویسے ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے قتل کر کے یوں فرمایا تھا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِي لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، یعنی بس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے، یعنی ان دونوں کا رب اس بچے کا کہ ان سے بہتر انہیں عطا فرمائے۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا، یعنی
دونوں ماں باپ کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔